بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ومن تزوج امرأة ثم اختلفا في المہر فالقول قول المرأة الى تمام مہر مثلها والقول قول الزوج فيما زاد على مہر المثل وإن طلقها قبل الدخول بها فالقول قوله فی نصف المہر۔ اور اگر کسی نے کسی خاتون سے نکاح کیا اور مہر بھی مقرر کر لیا، پھر مہر کے بارے میں دونوں کا اختلاف ہوا۔ اختلاف کس طرح کا؟ مقدار کے بارے میں، کہ کوئی کہہ رہا اتنا ہے، دوسرا کہہ رہا اتنا نہیں، اتنا ہے۔ ایک اختلاف یہ ہو گیا، اور ایک اختلاف ہے اصل مہر کے بارے میں۔ ایک کہہ رہا ہے کہ نہیں مہر مقرر نہیں ہوا ہے، اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں مقرر ہوا ہے، تو یہ الگ اختلاف ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اور بھی صورت نکلے گی۔ یہ اختلاف قبل دخول طلاق کے بعد ہو رہا ہے۔ کیا؟ قبل دخول طلاق کے بعد ہو رہا ہے، یعنی نکاح قائم نہیں ہے، نکاح ختم ہو گیا، طلاق ہو گئی اور قبل دخول طلاق ہوئی، اس صورت میں ہو رہا ہے، یا اس کے علاوہ دیگر صورتوں میں ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر صورت بعد دخول طلاق، یا طلاق ہی نہیں، نکاح کا قیام، ٹھیک ہے، یا ان میں سے کسی ایک کی موت یا دونوں کی موت، یہ سب ساری چیزیں الگ آ جائیں گی، کیونکہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جن سے مہر موقت ہو جاتا ہے۔ دخول ہو گیا تو اب کچھ بھی ہو، دخول سے ہی مہر موقت ہو گیا، پورا مہر ہو گیا۔ موت واقع ہو گئی اگرچہ دخول نہیں ہوا تھا، جب بھی مہر موقت ہو گیا۔ اور اگر نکاح ٹوٹا ہی نہیں، نکاح برقرار ہے، تو اگرچہ دخول نہیں ہوا ہے، لیکن جب اختلاف ہوگا تو یہی مان کر کے نہ ہوگا کہ نکاح قائم ہے، اور جب نکاح قائم ہے تو اس کے فوائد میں سے وطئی ہے جس سے مہر موقت ہو جاتا ہے، تو پورے کا پورا مہر مان کر کے ہی جو فیصلہ کیا جائے گا، تو وہ بھی اسی صورت میں آئے گا پورے مہر کے تعلق سے۔ ایک صورت وہی نکلتی ہے کہ دخول سے پہلے طلاق ہو گئی ہو، دخول سے پہلے موت نہیں، دخول سے پہلے طلاق ہو گئی ہو، تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے؟ نصف مہر کی بات ہوتی ہے۔ دخول سے پہلے طلاق اگر ہو جائے تو بہت ساری اس کی صورتیں ہیں۔ تو اب دیکھیے یہاں ساری صورتیں بیان کریں گے۔ سب سے پہلے کون سی صورتیں بیان کر رہے ہیں؟ وہ صورت بیان کر رہے ہیں کہ جس کے اندر مہر موقت ہو گیا ہے۔ مہر موقت کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی دخول کے بعد طلاق ہو رہی ہو، دخول کے بعد طلاق ہو رہی ہو، اور یا یہ کہ نکاح قائم ہو اگرچہ دخول نہ ہوا ہو، طلاق کی یا موت کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، یا کسی ایک کی موت واقع ہو گئی ہو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے نکاح کیا، اور یہ اختلاف کس صورت میں ابھی بتا رہے ہیں؟ مہر کی مقدار کے بارے میں، کیونکہ اصل مہر میں اختلاف اگر ہو تو اس کا ذکر آگے صفحے میں آئے گا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ نکاح کیا کسی خاتون سے، پھر مہر کے بارے میں یعنی مہر کی مقدار کے بارے میں اختلاف کیا دونوں نے، فالقول قول المرأة الی تمام مہر مثلہا، تو بات عورت کی مانی جائے گی اس کے مہر مثل کی تمامیت تک، بات عورت کی مانی جائے گی اس کے مہر مثل کی تمامیت تک، یعنی اس کی تکمیل تک، اس سے زیادہ میں نہیں۔ والقول قول الزوج فیما زاد علی مہر المثل، اور مہر مثل سے زیادہ کی صورت میں بات شوہر کی مانی جائے گی۔ دیکھیے مطلب یہ ہوا، آپ کہیں گے کہ مہر مثل کی تمامیت تک، مہر مثل سے زائد ہو تو پھر شوہر کی بات مانی جائے گی۔ دیکھیے اس کی صورت یہ ہے، جب مثال دی جائے گی تب آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ مثلا ایک دعویٰ کر رہا ہے 1000 کا، یعنی شوہر کم کا دعویٰ کرے گا نا،
شوہر زیادہ کا دعویٰ کرے، بیوی کم کا دعویٰ کرے تو کوئی اختلاف ہوگا؟ وہ خود ہی زیادہ دینے پر راضی ہے، جس کو دینا ہے وہ زیادہ دعویٰ کرے، ایسا نہیں ہوگا نا۔ اختلاف کب ہوگا؟ جب بھی اختلاف ہوگا تو شوہر کا دعویٰ کم کا رہے گا، بیوی کا دعویٰ زیادہ کا رہے گا۔ تو شوہر نے 1000 کا دعویٰ کیا کہ مہر 1000 مقرر ہوا تھا، لہذا میرے اوپر 1000 دینا۔ بیوی 2000 کا دعویٰ کر رہی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ بات بیوی کی مانی جائے گی، مگر کہاں تک مانی جائے گی؟ مہر مثل کی تکمیل تک۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مہر مثل کتنا ہو؟ پورے 2000 ہو۔ کتنا؟ پورے 2000 ہو، تو اب ایسی صورت میں بات اس کی مانی جائے گی، پورے 2000 ہو یا ایک کی 2000 سے زیادہ ہو مہر مثل، اور ان دونوں کا دعویٰ اس 2000 سے، یعنی جو مہر مثل ہے اس سے نیچے ہی ہو۔ تو اب بتائیے مہر مثل سے قریب کس کا دعویٰ ہوگا؟ بیوی کا دعویٰ مہر مثل سے قریب ہوگا نا۔ مثلا مہر مثل 2100 روپے ہے، عورت کا دعویٰ 2000 کا، شوہر کا دعویٰ 1000 کا، تو 2100 سے زیادہ قریب کون ہوا؟ 2000 قریب ہوا، یعنی بیوی کا۔ تو اسی کو کہا کہ اگر یہ صورتحال ہو تو عورت کی بات مانی جائے گی، مگر یہ کب تک عورت کی بات مانی جائے گی؟ مہر مثل کی تکمیل تک۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مہر مثل سے زیادہ اس کا دعویٰ ہو، مہر مثل مثلا 2100 ہے اور اس عورت کا دعویٰ کتنا ہے؟ 2200 ہے، یعنی کچھ بھی زیادہ ہوا، تو پھر اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اس کی بات کہاں تک مانی جائے گی؟ مہر مثل کی تکمیل تک، اس کے اندر تک ہے یا سیم مہر مثل ہی کے برابر دعویٰ ہے اس کا، تو اس کی بات مانی جائے گی۔ اگر اس کا دعویٰ بعد کا ہے، مہر مثل سے زیادہ کا ہے، تو اس کا مسئلہ نہیں، اس کے بعد آ رہا ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ کہہ رہے ہیں اور شوہر کی بات مانی جائے گی اس صورت میں جب کہ مہر مثل سے زیادہ ہو، یعنی جب دونوں کا دعویٰ مہر مثل سے زیادہ ہو، دونوں کا دعویٰ مہر مثل سے زیادہ ہو۔ 3 صورت نکلے گی نا، دونوں کا دعویٰ مہر مثل یہ ہے، دونوں کا دعویٰ مہر مثل سے نیچے ہے، تو اس صورت میں مہر مثل کے قریب کس کا ہے؟ موافقت کس کی ہو رہی مہر مثل سے؟ بیوی کی، چونکہ وہ زیادہ دعویٰ کرے گی تو اس کا زیادہ قربت ہوگی اس سے۔ اور دوسری صورت کیا ہوئی؟ مہر مثل سے زیادہ کا دعویٰ دونوں کریں، تو اب مہر مثل سے قریب کس کا قول ہوگا؟ شوہر کا قول ہوگا، اور بیوی کا قول مہر مثل سے بہت آگے بڑھ جائے گا۔ تو اس وجہ سے زیادہ جب دونوں کا دعویٰ ہو مہر مثل سے تو بات کس کی مانی جائے گی؟ شوہر کی مانی جائے گی۔ اور جب نیچے دونوں کا ہو دعویٰ تو عورت کی بات مانی جائے گی، کیونکہ مہر مثل کے قریب اسی کا دعویٰ ہوگا۔ بات سمجھ آئی؟ اور ایک صورت کیا بنتی ہے؟ دونوں کے دعووں کے بیچ میں مہر مثل ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے، مہر مثل 1500 ہو، شوہر 1000 کا دعویٰ کرے اور بیوی 2000 کا دعویٰ کرے، اور مہر مثل 1500 ہو، تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ تو اس صورت میں نیچے مسئلہ آئے گا کہ اس صورت میں یہ ہوگا کہ دونوں سے قسم دلائی جائے گی، تم بھی قسم کھاؤ تم بھی قسم کھاؤ۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ شوہر کی بات مانی جائے گی، بیوی کی بات مانی جائے گی، یہ قسم کے ساتھ مانی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعوے کے ثبوت کے لیے اصل کیا ہے؟ بینہ، گواہ ہونا چاہیے۔ اور یہ مسئلہ جو فرض کیا گیا ہے اس کی صورت میں کہ بینہ نہیں کسی کے پاس ہے، گواہ ہوتا تو جھگڑا ہی نہیں ہوتا، وہیں ختم ہو جاتا۔ کوئی گواہ آ کر کے گواہی دے دیتا، 2 گواہ گواہی دے دیتے کہ ہاں ہمارے سامنے نکاح ہوا، 1000 مہر مقرر پایا، تو اس کی ڈگری ہو جاتی۔ یہ کس صورت میں ہے کہ دونوں میں سے کسی کے پاس گواہ نہیں ہے، تو اب ایسی صورت میں قسم کی باری آئے گی، تو اس صورت میں یہ مسئلہ ہے۔ تو اگر مہر مثل دونوں کے درمیان ہو، تو اب ایسی صورت میں مہر مثل کسی ایک کی موافقت نہیں کر رہا ہے، بھائی شوہر کے دعوے سے زیادہ ہے اور بیوی کے دعوے سے کم ہے، تو بیچ میں نہ آ گیا۔ اب آپ کہیں گے کہ اس کی موافقت کر رہا ہے اس کی نہیں موافقت کر رہا ہے، نہیں کہیں گے ادھر سے یہ ہے ادھر سے یہ، دونوں برابر ہیں، دونوں
برابر برابر ہے بھائی، یہ کم ہے اس سے، یہ زیادہ ہے اس سے. تو اس لیے ایسی صورت میں کسی ایک سے قسم لے کر کے اس کی ڈگری نہیں کی جائے گی، بلکہ دونوں سے قسم دلائی جائے گی. تم بھی قسم کھاؤ، تم بھی قسم کھاؤ. اب جو انکار کر دے گا، کسی نے انکار کر دیا تو اس کا خسارہ ہے، اس کی بات نہیں مانی جائے گی. اور جو انکار نہیں کرے گا اس کی بات مان لی جائے گی. اور اگر دونوں نے قسم کھا لی تب پھر برابر برابر ہو گیا. تو اب وہی مہر مثلی جو 1500 ہے وہی دیا جائے گا. آئی بات سمجھ میں؟ ہاں چلیے. تو دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ شادی کی، پھر اختلاف ہوا مہر کے بارے میں، یعنی مہر کی مقدار کے بارے میں. تو بات عورت کی مانی جائے گی اس کے مہر مثل کی تکمیل تک ہے، اس سے زیادہ میں نہیں. نیچے دیکھ دیا ہے ما یمین انہ لیس ناقصا مما یدعی الزوج، اس قسم کے ساتھ. والقول قول الزوج فیما زاد علی مہر المثل، اور مہر مثل سے زیادہ والی صورت میں شوہر کی بات مانی جائے گی. وجہ وہی کہ شوہر کی موافقت کرے گا مہر مثل. یہ تو رہی اس صورت کی بات کہ دخول کے بعد طلاق، دخول کے بعد طلاق ہو گئی ہو یا ایک نکاح قائم ہو جس میں پورا مہر دینا ہو. وَإِن طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا، اور اگر اس نے اسے دخول سے پہلے طلاق دے دی، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي نِصْفِ الْمَهْرِ، تو بات شوہر کی معتبر ہوگی نصف مہر میں. یعنی کئی صورتیں نہیں نکالی اس میں، بس ایک صورت کیا بات شوہر ہی کی معتبر ہوگی نصف مہر میں. چلیے وہ سب تفصیل آئے گی. اب سنیے یہ متن کا جو مسئلہ ہے، وَحَاذَا عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ وَمُحَمَّدٍ، یہ طرفین کے نزدیک ہے. وقال ابو یوسف القول قوله بعد الطلاق وقبله، اور امام ابو یوسف نے کہا کہ بات تو شوہر ہی کی معتبر ہوگی طلاق کے بعد بھی اور طلاق سے پہلے بھی. طلاق کے بعد بھی اور طلاق سے پہلے بھی، یعنی طلاق دخول کے بعد طلاق ہو گئی ہو یا کہ ابھی طلاق سے پہلی ہو، دونوں صورتوں میں بات شوہر ہی کی معتبر ہوگی. الا ان یأتی بشیء قلیل، مگر یہ کہ وہ تھوڑی چیز بیان کرے، شیء قلیل بیان کرے. مطلب اگر اس کا دعویٰ مہر کے بارے میں اتنا ہے کہ جس کو قلیل کہا جائے، کہہ رہے یہ تو بہت کم، اتنا کہاں مہر ہوتا ہے، تو کہہ رہے تب اس کی بات نہیں مانی جائے گی. اب قلیل سے مراد کیا ہے؟ تو بعض نے کہا کہ قلیل سے مراد مقدار شرعی سے کم، یعنی 10 درہم سے کم، لیکن یہ غیر متبع ہے. صحیح قول کیا ہے کہ صحیح قلیل سے مراد اتنا مہر کہ جتنا مہر متعارف نہ ہو، جتنا مہر متعارف نہ ہو تو وہ مراد ہے. تو اگر شوہر شیء قلیل بیان کر رہا ہے کہ نہیں اتنا مہر مقرر ہوا تھا، کتنا شیء قلیل کہ جتنا مہر بننا متعارف نہ ہو وہاں کے عرف میں، تو کہہ رہے کہ اسی صورت میں اس کی بات نہیں مانی جائے گی، پھر عورت کی جانب رجوع کریں گے. کہ وَمَعْنَاهُ مَا لَا يُتَعَارَفُ مَهْرًا لَهَا، اور شیء قلیل کا معنی اتنا ہے کہ جتنا اس خاتون کا مہر ہو کر متعارف نہ ہو، عورت کے لیے اتنا مہر متعارف نہ ہو جس کو دیکھتے ہی لوگ کہتے ہیں اتنا مہر تو اس کا ہو ہی نہیں سکتا، ہوتا ہے نا کچھ. چلیے ہوا صحیح، یہ صحیح ہے. اب سنیے کہہ رہے لأبی یوسف ان المرأة تدعی الزیادۃ والزوج ینکر، امام ابو یوسف کی دلیل یہ ہے کہ عورت زیادتی کا دعویٰ کرے گی اور شوہر انکار کرے گا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ عورت کی حیثیت مدعی کی ہوگی اور شوہر کی حیثیت منکر کی ہوگی. کبھی بھی ہوگا تو عورت زیادہ کا دعویٰ کرے گی اور شوہر کم کا دعویٰ کرے گا. تو اب ایسی صورت میں دیکھیے شوہر جو کم کا دعویٰ کر رہا ہے اس کی جانب نظر کرتے ہوئے عورت کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عورت منکر ہے، نہیں کہہ سکتے کہ عورت کو منکر کہیں گے. بھائی شوہر 1000 کا دعویٰ کر رہا، وہ 2000 کا دعویٰ کر رہی ہے،
تو اب 1000 کی جانب نسبت کرتے ہوئے آپ عورت کو کہیں گے کہ یہ 1000 کا انکار کر رہی ہے؟ بھائی 2000 میں 1000 تو شامل ہی ہے نا، کہاں 1000 کا انکار کر رہی ہے؟ تب تو کیا نام ہے، اپنے ہی پاؤں میں کلاڑی مارنا ہوگا. وہ تو ہے ہی، کہہ رہی 1000 تو ہے، 1000 اور ہے، 1000 نہیں 2000 ہے، تو اس کے دعوے میں 1000 وہ شامل ہے. لہذا اس کی جانب نظر کرتے ہوئے اس کی حیثیت منکر کی نہیں ہوگی، منکر کی حیثیت نہیں، اس کی حیثیت مدعی کی ہوگی، مثبت کی ہوگی، اور شوہر کی حیثیت منکر کی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ 2000 کا یہ دعویٰ نہیں کر رہا، اس کے دعوے میں 2000 شامل نہیں ہے، اور بیوی 2000 کا دعویٰ کر رہی ہے، کہہ رہے نہیں 1000 ہے، تو اس کا مطلب کیا؟ وہ 2000 میں نہیں مانتا، 2000 میں نہیں مانتا، تو اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ منکر کی. تو بینہ تو اصل مدعی کے اوپر ہوتے ہیں. یہاں صورت کون سی فرض کی گئی ہے؟ کہ بینہ نہیں ہے، اور جب بینہ نہیں ہے تو پھر وصول ضابطہ مقرر ہے، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. تو جس کی حیثیت منکر کی ہو رہی اسی سے قسم دلا کے اسی کی ڈگری ہو جائے گی. تو شوہر کی حیثیت منکر کی ہو رہی ہے، لہذا اس سے قسم دلا کر کے اور اس کی بات مان لی جائے گی. چلیے، تو کہہ رہے ہیں کہ امام ابو یوسف کی دلیل یہ ہے کہ عورت زیادتی کا دعویٰ کر رہی ہے، یعنی یہ مدعی ہو گئی، اور شوہر اس کا منکر ہے. اس کا الٹا نہیں کر سکتے آپ. والقول قول المنکر مع یمینہ، اور بات بینہ نہ ہونے کی صورت میں منکر کی معتبر ہوتی ہے اس کے قسم اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. الا ان یاتی بشیء یکذبہ الظاہر فیہ، مگر یہ کہ وہ ایسی چیز بیان کرے، اتنی بیان کرے کہ جس میں ظاہر اس کی تکذیب کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ کم کرتے کرتے اتنا کم بیان اس نے کر دیا کہ عرف میں اتنا کم مہر ہوتا ہی نہیں ہے اس عورت کا، تو اب اس کی بات نہیں مانی جائے گی. کیا ہے؟ یعنی ظاہر اس کی تکذیب کر دے رہا ہے، لہذا اس کی قسم بھی اگر کھا لے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی. چلیے، وجہ کیا ہے؟ کہ وَهَذَا لِأَنَّ تَقَوُّمَ مَنَافِعِ الْبُضْعِ ضَرُورِيٌّ. کہہ رہے یہ اس وجہ سے ہے کہ منافع بضع کی قیمت کا اندازہ لگانا مہر مثل سے، یعنی اس کا مطلب امام ابو یوسف کے نزدیک کیا ہوا کہ مہر مثل اسل کا کوئی اعتبار نہیں، یہاں پر مہر مثل کا یہاں پر کوئی اعتبار نہیں ہے، بلکہ کیا ہوا کہ اس کی حیثیت منکر کی، اس کی حیثیت مدعی کی. شوہر کی حیثیت جب منکر کی ہو گئی، بینہ نہیں ہے مدعی کے پاس، تو اس سے قسم لے کر کے اس کی بات مان لی جائے گی. مہر مثل اسل نہیں دیکھا جائے گا. کیوں نہیں دیکھا جائے گا؟ کہ اس لیے کہ منافع بضع کی قیمت کا اندازہ لگانا مہر مثل سے، بے مہر المثل یہاں سمجھیے گا. ضروریون یہ ضرورت کے وقت ہوتا ہے، ضروریون کا مطلب لازم ہے نہیں، بلکہ کیا ہے؟ ضرورت والا ہے. یعنی ضرورت کے وقت یہ چیز ہوتی ہے کہ مہر مثل سے اس کی قیمت کا اندازہ لگا کر کے اور پھر اس کو سامنے رکھ کر کے فیصلہ سنایا جاتا ہے ضرورت کے وقت. لہذا جہاں ضرورت نہ ہو، بغیر مہر مثل کو حاکم بنائے ہوئے، مہر مثل کو بیچ میں لائے ہوئے، اگر مسمہ میں سے کسی ایک مسمہ کو واجب کرنا ممکن ہو تو مہر مثل کو حاکم نہیں بنائیں گے، مسمہ کو واجب کر دیں گے. فمتا امکنا یعنی ہر صورت میں مہر مثل کو نہیں لے آئیں گے. فمتا امکنا ایجاب شیء من المسمى، تو جب تک مسمہ میں سے کچھ کو واجب کرنا ممکن ہو، لا یسارو الیہ، تو مہر مثل کی جانب رجوع نہیں کیا جائے گا. لا یسارو، اسے لوٹایا نہیں جائے گا مہر مثل کی جانب. اچھا، تو اب یہاں پر ہم نے دیکھا کہ بھائی ایک مدعی ہوتا ہے اور ایک مدعا علیہ ہوتا ہے. مدعی مثبت ہوتا ہے اور مدعا علیہ منکر ہوتا ہے. تو جب دعویٰ کرنے والا دعویٰ کیا تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بینہ قائم کرے، بینہ قائم نہیں کر سکا تو اب کیا ہے؟ منکر کے اوپر آتا ہے کہ وہ قسم کھائے، قسم کھا لے تو اس کی بات مان لی جائے گی. تو یہاں پر اس کی حیثیت یعنی شوہر کی حیثیت منکر کی بن رہی ہے. جب مدعی کے پاس بینہ نہیں ہے تو شوہر منکر جو ہے اس سے قسم لے کر کے اس کی بات مانتے ہوئے جو مسمہ ہے اس کا بیان کردہ وہی اس کے اوپر لازم کر دیا جائے گا.
وَلَهُمَا أَنَّ الْقَوْلَ فِي الدَّعَاوِي قَوْلُ مَنْ يَشْهَدُ لَهُ الظَّاهِرُ. دیکھیے طرفین کی دلیل یہ ہے کہ دعاوی کے اندر، دعویٰ کی جمع دعوی، دعووں کے اندر بات اس شخص کی معتبر ہوتی ہے. القول ان القول فی الدعاوی قول من، معتبر اپنی طرف سے لگائیے گا نا، یہ نہیں کہ دعوی کے اندر بات اس شخص کی بات ہوتی ہے، نہیں، کیا کہیے، بات اس شخص کی معتبر ہوتی ہے ظاہر جس کی موافقت کرے. بات اس کی معتبر ہوتی ہے ظاہر جس کی موافقت کرے. والظاہر شاہد لمن یشہد لہ مہر المثل، اور ظاہر موافقت کر رہا ہے، یعنی ظاہر حال اس کی موافقت کر رہا ہے مہر مثل جس کی موافقت کر رہا ہے، اسی کو کہیں گے کہ ظاہر حال بھی اسی کی موافقت کر رہا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا، مہر مثل کو گویا ظاہر حال کا معیار بنا دیا آپ نے. پھر لأنہ هو الموجب الاصلی فی باب النکاح، اس لیے کہ مہر مثل ہی شرعی طور پر باب نکاح میں موجب اصلی ہے. مہر مثل ہی جو باب نکاح میں موجب اصلی، جہاں بھی کہیں جھگڑا پھنستا ہے تو پھر مہر مثل ہی کی جانب رجوع کیا جاتا ہے. تو اس لیے مہر مثل جس کی موافقت کر رہا ہے اس کی بات معتبر مان لی جائے گی. تو مہر مثل سے اگر دونوں کا دعویٰ کم ہے تو کس کی زیادہ موافقت کر رہا ہے، جو اوپر ہے، شوہر بیوی کی بات ہوگی. اور اگر دونوں کا بیان کردہ مہر مثل سے زیادہ ہے تو پھر اب موافقت کس کی کرے گا، جو اس کے قریب ہے، یعنی شوہر کی بات جو کم بتائے گا. تو اس لیے اس کی بات معتبر مانی جائے گی. وَسَارَ كَالسَّبَّاغِ مَعَ رَبِّ الثَّوْبِ إِذَا اخْتَلَفَا فِي مِقْدَارِ الْأَجْرِ يُحَكَّمُ فِيهِ قِيمَةُ الصَّبْغِ، اور یہ مسئلہ کپڑے کے مالک کے ساتھ رنگریز کی طرح ہو گیا. کپڑے کا مالک ہے، کپڑا آپ نے دیا رنگریز کو رنگنے کے لیے، اور کوئی اجرت مقرر ہو گئی کہ ہاں اس کپڑے کو فلاں رنگ میں رنگ دیجئے اور اس کی اتنی اجرت رہے گی، طے ہوگی. اب اس کے بعد کیا ہوا، اختلاف ہو گیا بعد میں دونوں میں، یہ کہہ رہا کہ نہیں 20 روپیہ تھا، وہ کہہ رہا نہیں 25 روپیہ تھا، ہو گیا نا، یہ اختلاف ہو گیا. اب جب یہاں اختلاف ہو گیا تو بینہ نہیں کسی کے پاس، بینہ نہیں ہے کسی کے پاس. تو اب ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا، یہ کیا جائے گا کہ جو اجرت مثل ہے، جو یعنی اس جیسے کپڑے کی رنگائی کتنی ہوتی ہے وہاں پر عام طور سے عرف میں وہ اجرت مثل ہے، اجرت مثل کو حاکم بنایا جائے گا، اس کی قیمت کو اس میں حاکم بنایا جائے گا. تو اب حاکم بناتے ہوئے اس کی قیمت کے موافق اس کی قیمت جس کے موافق ہوگی، جس دعوے کے، اس کی بات مان لی جائے گی. تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہے. چلیے یہ بات ختم ہو گئی. تو اب کیا خلاصہ اس کا نکلا، خلاصہ یہ نکلا کہ مہر کی مقدار کے بارے میں اختلاف ہوا ایسی صورت میں کہ مہر پورا دینا پڑ رہا ہے، یعنی نکاح قائم ہے مثلا، یا دخول کے بعد طلاق ہو گئی ہے، مہر پورا دینا پڑ رہا ہے. تو اس صورت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مہر مثل کی تمامیت، مہر مثل کا اعتبار کریں گے، مہر مثل کی تمامیت تک شوہر عورت کی بات معتبر مانی جائے گی. یہ صورت کب ممکن ہے، جبکہ مہر مثل سے کم دونوں کا دعویٰ ہو. تو اب ظاہر سی بات کس کے قریب ہوگا، اس کا مہر مثل کس کا دعویٰ مہر مثل کے قریب ہوگا، عورت کا دعویٰ قریب ہوگا. اور اگر زیادہ ہو مہر مثل سے دونوں کا دعویٰ تو پھر شوہر کا دعویٰ بلا شبہ مہر مثل کے قریب رہے گا، مہر مثل کی موافقت کرے گا، تو اس کی بات معتبر مانی جائے گی قسم کے ساتھ. جس کی بھی بات مانی جائے گی قسم کے ساتھ ہی مانی جائے گی. چلیے، اور امام ابو یوسف یہ کہتے ہیں کہ ہر صورت میں شوہر کی بات معتبر مانی جائے گی. اس کی وجہ یہ کہ شوہر کم کہے گا اور بیوی زیادہ کا دعویٰ کرے گی، تو شوہر کی حیثیت منکر کی ہوگی اور بیوی کی حیثیت چونکہ وہ مثبت زیادہ ہے، زیادتی کا دعویٰ کر رہی ہے، اس کی حیثیت مدعی کی ہوگی. اس کا فرض تھا کہ بینہ قائم کرے، نہیں قائم کر سکی، تو اب اس کا فرض ہے کہ یہ قسم کھائے، قسم کھا لے گا تو اس کی بات مان لی جائے گی. مہر مثل کو یہاں پر بیچ میں نہیں لایا جائے گا کیونکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور امام صاحب نے ایک دوسرے مسئلے سے اس کو مزین کر دیا کہ دیکھیں وہاں پر یہ چیز ہوتی ہے
وہاں پر یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ جو منکر ہے اس کی بات مان لی جائے، نہیں، بلکہ اجرت مثل کو بیچ میں لا کر حاکم بنایا جاتا ہے، جس کی موافقت کرے گا اس کی بات معتبر مانی جائے گی۔ چلیے اب دیکھیے آگے، ثم ذکر ہاہنا ان بعد الطلاق قبل الدخول القول قوله فی نصف المہر۔ پھر یہاں پر صاحب قدوری نے طلاق قبل دخول یہ ذکر کیا ہے کہ طلاق قبل دخول کے بعد بات شوہر کی معتبر ہوگی مہر کے نصف کے معاملے میں۔ مہر کے نصف کے معاملے میں بات کس کی معتبر ہوگی؟ بات شوہر کی معتبر ہوگی۔ وہذا روایت الجامع، اوپر آیا ہے نا، دیکھیے، وَإِن طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي نِصْفِ الْمَهْرِ، اور اگر دخول سے پہلے طلاق دے دی تو بات شوہر کی معتبر ہوگی مہر کے نصف کے معاملے میں، کیونکہ مہر کی تنصیف نہ ہوگی وہاں پر، تو بات شوہر کی معتبر ہوگی، یعنی اس کے قسم کے ساتھ۔ تو یہ عبارت تو جامع صغیر کی ہے۔ اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ قدوری میں بھی یہی چیز لکھی ہوئی ہے، کہہ رہے ہیں کہ پھر صاحب قدوری نے یہاں پر قبل دخول طلاق کے لکھا ہے، قبل دخول طلاق کے بعد بات شوہر کی معتبر ہوگی نصف مہر کے معاملے میں۔ اچھا، وہذا روایت الجامع الصغیر والاصل، اور یہ بات جو لکھی ہے یہی جامع صغیر کی روایت ہے، جیسا کہ متن میں جامع صغیر ہی کی بات لکھی ہوئی ہے، اس میں بھی یہی چیز ہے، بات شوہر کی معتبر ہوگی، اور اصل یعنی مبسوط کی بھی یہی روایت ہے۔ یہ دونوں کتاب امام محمد کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو گویا جامع صغیر، اصل اور خود قدوری، ان تینوں کتابوں میں یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ قبل دخول طلاق کی صورت میں جب نصف مہر کی بات آئے گی تو شوہر کی بات مانی جائے گی، بیوی کی نہیں۔ وَذَكَرَ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ أَنَّهُ يُحَكَّمُ مُتْعَةُ مِثْلِهَا، اور جامع کبیر کے اندر یہ ذکر کیا ہے کہ اس کے متعہ مثل کا حاکم بنایا جائے گا۔ کیا ہوگا؟ اس کے متعہ مثل کو حاکم بنایا جائے گا، کہ اس جیسے عورت کا جو متعہ ہوتا ہے، تو جو متعہ ہوتا ہے اس کو حاکم بنا کر کے یہ دیکھا جائے گا کہ متعہ مثل کس کی تنصیف کی موافقت کر رہا ہے۔ اوپر والا مسئلہ تھا مہر مثل، مہر مثل کس کے مسمى کی موافقت کر رہا ہے، تو اس کی ڈگری ہوئی۔ اور جب تنصیف کی بات آئے گی تو اب ان تینوں کتابوں میں یہ لکھا ہوا کہ شوہر کی بات معتبر ہوگی، جو کہہ رہا وہی اسی حساب سے اسی کی تنصیف ہو جائے گی۔ 1000 کہہ رہا تو 500 روپیہ دیا جائے گا۔ لیکن جامع کبیر کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ جامع کبیر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس صورت میں اس کے متعہ مثل کو حاکم بنایا جائے گا، یعنی یہ تفصیل اب آئے گی وہی جو اوپر تفصیل تھی۔ تو امام صاحب کے قول کا قیاس تو یہی ہے، جب اوپر یہ مہر مثل کو حاکم بنا رہے ہیں کہ مہر مثل کس کی موافقت کر رہا اس کے اعتبار سے فیصلہ کر رہے ہیں، تو اسی طریقے سے جہاں پر تنصیف کی بات آئے گی تو نصف مہر کے لیے کیا ہوتا ہے، معیار کیا بنے گا؟ وہ متعہ مثل، تو متعہ مثل کو حاکم بنایا جائے گا، متعہ مثل کو حاکم بنایا جائے گا کیونکہ مہر مثل کی تنصیف تو ہوتی نہیں، اس کی جگہ پر کیا ہوتا ہے؟ متعہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جیسے مہر مثل وہاں پر، تو اسی طریقے سے یہاں پر متعہ مثل کو حاکم بنایا جائے گا، جس کے بیان کردہ کا نصف، جس کے مسمى کا نصف موافق ہوگا متعہ مثل کے، اس کی بات معتبر ہوگی، اسی سے قسم دلائی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے جامع کبیر کے اندر یہ بات تو سمجھ میں نہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ دیکھیے، جس صورت میں پورا مہر دینا ہو رہا ہے، مہر کی مقدار میں اختلاف ہوا اور کیا اس صورت میں کیا بندہ پورا مہر دینا ہو رہا ہے، مثلا دخول کے بعد طلاق ہو گئی، یا یہ کہ دخول نہیں ہوا اگرچہ مگر نکاح قائم ہے، تو پورے مہر ہی کی نا بات ہوگی۔ تو اس صورت میں طرفین کے نزدیک کیا ہے؟ مہر مثل کو حاکم بنایا جائے گا، مہر مثل جس کی موافقت کرے گا اس کی بات معتبر مانی جائے گی۔ تو دکھا دیا کہ اگر دونوں کا دعویٰ مہر مثل سے کم ہے تو بات بیوی کی مانی جائے گی، کیونکہ اس کی بات موافق ہو رہی ہے مہر مثل کے،
دونوں کا دعویٰ مہر مثل سے زیادہ کا ہے تو شوہر کی بات معتبر مانی جائے گی کیونکہ مہر مثل کے موافق وہ ہے. بات سمجھ آئی؟ تو مہر مثل کو آپ حاکم بنا رہے ہیں. تو اگر قبل دخول طلاق ہو گئی ہو اور مہر میں اختلاف ہوا، ایک کہے کہ 1000 ہوا ہے مقرر، دوسرا کہے 2000 مقرر ہوا ہے، تو اب جیسے وہاں مہر مثل کو آپ لا رہے تھے تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی مہر مثل کے جگہ پر جو آتا ہے قائم مقام کیا ہوتا ہے؟ متع. تو متع مثل کو حاکم بنانا چاہیے. یہ قیاس کہہ رہا ہے نا، متع مثل کو حاکم بنانا چاہیے. اور اسی کے مطابق جامع کبیر میں لکھا بھی ہے امام محمد نے، مسئلہ جامع کبیر میں اسی کے مطابق لکھا ہے کہ متع مثل کو حاکم بنایا جائے گا. تو اب متع مثل کے موافق جس کا ہوگا اس کی بات معتبر ہوگی. مثال کے طور پر متع مثل جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ 15 درہم، مثال کے طور پر متع مثل 15 درہم کا جوڑا آ رہا ہے، اور ان دونوں کا دعویٰ کتنا ہے؟ ایک کا دعویٰ 10 درہم کا تھا شوہر کا، اور بیوی کا دعویٰ 20 درہم کا تھا. بیوی کا دعویٰ کتنا تھا؟ 20 درہم کا تھا. تو 10 کی تنصیف کریں گے تو 5، شوہر کی بات اگر مانے تو 5 درہم ہو رہا ہے، بیوی کی اگر بات مانے تو 10، اور متع مثل کتنا ہے؟ 15 درہم. تو اب کس کی موافقت کر رہا ہے؟ بیوی کی موافقت کر رہا ہے نا، بیوی کی موافقت کر رہا ہے نا، تو بیوی کی بات ماننی چاہیے. اور اگر متع مثل اس سے کم کا ہو، متع مثل کیا ہو؟ اس سے کم کا ہو، مثلا متع مثل 4 درہم ہے، اسی مسئلے کو مانیے، متع مثل کتنا کا جوڑا ہے؟ 4 درہم کا جوڑا ہے. تو اب کس کی بات مانی جائے گی؟ کس کی موافقت کر رہا ہے؟ شوہر کی موافقت کر رہا ہے، کیونکہ شوہر کے دعوے کے مطابق اب ایسی صورت میں نصف مہر 5 درہم ہو رہا ہے، اور بیوی کے دعوے کے مطابق نصف مہر 10 درہم ہو رہا ہے، اور متع مثل کتنا ہے؟ 4 ہے. تو 4 موافق ہوا. زیادتی والی صورت میں یہ ہو رہا ہے. تو اس طریقے سے کیا جائے گا، یہ جامع کبیر کے اندر ہے. لیکن اس کے علاوہ ان کتابوں میں ڈائریکٹ لکھ دیا گیا کیا؟ شوہر کی بات معتبر ہوگی. تو یہ اختلاف ہو رہا ہے نا، تو اسی کو یہ بتائیں گے. کہہ رہے ہیں کہ ثم ذکرہا ہونا، پھر امام قدوری نے یہاں یہ بات ذکر کی ہے کہ قبل دخول طلاق کے بعد اختلاف ہوا ہے تو بات شوہر کی معتبر ہوگی، مطلق کہہ دیا، بات شوہر کی معتبر ہوگی نصف مہر کے بارے میں، تفصیل نہیں ذکر کی. وہذا روایت الجامع الصغیر، اور یہی جامع الصغیر کی روایت ہے جو متن کے اندر لکھی ہوئی ہے، اور کتاب الاصل کی روایت ہے، یعنی مبسوط ہی کو کتاب الاصل بھی کہتے ہیں. وذکر فی الجامع الکبیر، اور یہی امام محمد نے جامع کبیر کے اندر یہ ذکر کیا ہے کہ انہ یحکم متعۃ مثلھا، اس خاتون کے متع مثل کو حاکم بنایا جائے گا. کس کی موافقت کر رہا ہے؟ وہ جیسے اوپر والے میں مہر مثل کو حاکم بنایا جا رہا تھا. وہوا قیاس قولہما، اور یہی طرفین کے قول کا قیاس بھی ہے. طرفین کا جو قول ہے اوپر والے مسئلے میں، تو نیچے والے مسئلے میں قیاس یہی چاہتا ہے کہ طرفین کا قول یہی ہو، لیکن جامع ان تینوں کتابوں میں ایسا نہیں ہے. کیوں ایسا ہے کہ ان کے قیاس کے مطابق یہ ہو رہا کہ لأن المتعۃ موجبۃ بعد الطلاق کمہر المثل قبلہ، اس لیے کہ طلاق کے بعد کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی قبل دخول طلاق کے بعد، قبل دخول طلاق کے بعد متعہ یہ موجب اصلی ہے شرعاً. متعہ کیونکہ اس کی جگہ پہ آ رہا ہے مہر مثل کی جگہ پر، کا مہر المثل قبلہ، جیسے کہ قیام نکاح کے وقت، یعنی طلاق سے پہلے کا مطلب کیا ہوا؟ قیام نکاح کے وقت مہر مثل موجب اصلی ہوتا ہے. فیصلہ جب ہوتا ہے تو مہر مثل کا اعتبار کرتے ہیں. فتحکم کا ہوا، لہذا اس صورت میں جہاں تنصیب کی بات آئے گی تو متع مثل کو حاکم بنایا جائے گا جیسے کہ مہر مثل کو حاکم بنایا جا رہا تھا تکمیل مہر کے تعلق سے. اب اختلاف ہو گیا، تین کتابوں میں کوئی تفصیل نہیں، مطلق کہہ دیا، حالانکہ اس کتاب میں کیا ہے کہ نہیں، اس تفصیل کے ساتھ ہے. تو جو جامع کبیر کے اندر ہے وہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ طرفین کے نزدیک یہی ہونا چاہیے. اب اس کا جواب دے رہے
دیکھیے وجہ التوفیق انہ وضع المسألۃ فی الاصل فی الالف والالفین والمتعۃ لا تبلغ ھذا المبلغ فی العادۃ. دیکھیے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ 3 کتابوں میں جو آیا ہے اصل میں اور جامع صغیر کے اندر، اس میں کیا ہے، ڈائریکٹ کہہ دیا کہ شوہر کی بات معتبر ہوگی نصف کے معاملے میں، تفصیل نہیں ذکر کی. کہہ رہے اس لیے تفصیل نہیں ذکر کی، متع مثل کو حاکم نہیں بنایا، کیونکہ اس صورت میں جو مسئلہ فرض کیا گیا ہے اس صورت میں متع مثل کو حاکم بنانے کا کوئی فائدہ مرتب نہیں ہوتا ہے، کیونکہ متع مثل جو ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے. اس صورت میں مسئلہ کیا فرض کیا گیا، یہ فرض کیا گیا ہے کہ شوہر نے 1000 کا دعویٰ کیا ہے اور بیوی نے 2000 کا دعویٰ کیا ہے، یہ صورت فرض کی ہے، اس کے اندر مسئلہ جو فرض کیا وہی. اچھا تو اب دیکھیے کہ شوہر کے دعوے کے مطابق تنصیف کی صورت میں 500 درہم ہوگا. کتنا ہوگا؟ 500 درہم ہوگا. اور بیوی کے مطابق 1000 درہم ہوگا، یعنی نصف ہوگا. تو شوہر کے دعوے کے مطابق 500 درہم بن رہا ہے نصف، اور 1000 اس کے مطابق بن رہا ہے. تو اس کو حاکم بنانے کا فائدہ اس وقت ہوگا اس صورت میں جبکہ عادتاً یہ صورت متصور ہو کہ مہر متع مثل ان دونوں سے بھی زیادہ ہوتا ہو، جبکہ عادتاً متع مثل 500 درہم سے بہت کم ہوتا ہے، 500 درہم سے بہت کم ہوتا ہے. تو اس لیے مہر مثل کو متع مثل کو حاکم بنانے کا ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہاں، کیونکہ بہرحال وہ نیچے ہی رہتا ہے، اور جب نیچے ہی رہتا ہے، نیچے آپ مان کے چلیے، تو دیکھیے اب کس کی بات معتبر ہوگی؟ شوہر کی معتبر ہوگی، 500 درہم والی. نہیں بات سمجھ میں آئی؟ وہ تو اگر اس صورت میں جس میں شوہر کے مطابق 500 درہم اور بیوی کے مطابق 1000 درہم ہو رہا ہے اور متع مثل ان دونوں سے بھی زیادہ ہو، تب تو کوئی فائدہ ہے ذکر کرنے کا. لیکن اس سے بہت کم ہے، تو اس خاص صورت میں ڈائریکٹ کیا کہہ دیا گیا؟ شوہر کا قول معتبر ہوگا، کیونکہ وہی صورت ہی بن رہی ہے. چلیے، جب آپ نے کوئی خاص صورت فرض کر لی تو اس میں اصول ضابطہ اگر نہ بھی بیان کریں بلکہ اس اصول ضابطے کی روشنی میں کوئی ایک صورت متعین اگر ہو جا رہی ہے تو وہی بیان کر دیا گیا، اس لیے کہ وہاں ضابطہ بیان کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. اب جیسے مثلا کوئی مسئلہ پوچھا گیا اور اس میں وہ چیز متعین کر دی، مثلا سائل آیا اور اس سائل نے سوال کیا ہم سے کہ فلاں زید نے اپنی بیوی کو دخول سے پہلے طلاق دے دی ہے، اب مہر کتنا دینا ہوگا؟ اس نے ہم سے ہی پوچھا شرائط کے ساتھ. اب ہم اس سے یہ بیان کریں اگر اس نے دخول سے پہلے طلاق دے دی ہے تو اس کے لیے نصف مہر ہے، اور اگر دخول کے بعد طلاق دی ہے تو اس کے لیے پورا مہر ہے. تو اس کے بیان کرنے کیا مطلب؟ کوئی فائدہ نہیں، بس ڈائریکٹ زید کے اوپر اس کی بیوی کے لیے نصف مہر دینا ہے، یہ ہم بیان کریں گے. وہاں تفصیل بیان کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی مطلق پوچھے کہ ایک شخص اپنی بیوی کو اگر طلاق دے دے تو مہر کے بارے میں کیا شریعت کا مسئلہ ہے، اب ہم وہ بیان کریں گے پورا، اس کا فائدہ بھی ہوگا. اس لیے پتہ نہیں کس کیٹیگری میں جا رہا ہے، وہ قبل دخول طلاق والے میں جا رہا ہے یا بعد دخول طلاق والے میں جا رہا ہے، تو فائدہ نا اس کا ہے. لیکن پہلے اس نے اگر ایک شک متعین کر دی ہے جس میں ایک ہی صورت ہے تو پھر اگر مگر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اسی طریقے سے جب مسئلہ فرض کیا 1000 اور 2000 کو متعین کرنے کا اور متع مثل اس سے نیچے ہوتا ہی ہے تو یہ بہرحال اس صورت میں کیا ہوگا؟ شوہر ہی کا قول معتبر ہوگا. لہذا یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں کہ متع مثل جس کی موافقت کرے اس کی بات مانی جائے گی، نہیں. چلیے اب سنیے، کہہ رہے وجہ التوفیق انہ وضع المسألۃ فی الاصل فی الالف والالفین، اور تطبیق کی صورت ہے، یعنی دکھا رہے ہیں کہ کوئی اختلاف نہیں ہے، تطبیق دی جا سکتی ہے. تطبیق کی صورت یہ ہے کہ امام محمد نے اصل یعنی مبسوط کے اندر مسئلے کی وضع، مسئلے کی ترتیب 1000 اور 2000 کے بارے میں کی ہے.
والمتعۃ لا تبلغ هذا المبلغ فی العادۃ، اور متع مثل عادتاً اتنی مقدار کو نہیں پہنچتا ہے. کتنی مقدار؟ یعنی اتنے کی تنصیف کی مقدار، اتنے کے نصف کی مقدار کو نہیں پہنچتا ہے. تو اس صورت میں شوہر کی بات ہی معتبر ہوگی، کیونکہ متع مثل دونوں سے بہت کم ہے. فلا یفید تحکیمها، لہذا متع مثل کو حاکم بنانے کا کوئی فائدہ یہاں پر نہیں ہے. وَوَضَعَهَا فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ، اور جامع کبیر کے اندر امام محمد نے مسئلے کو ترتیب دیا ہے فی المئۃ والعشرۃ، 100 درہم اور 10 درہم کے بارے میں. یعنی شوہر 10 درہم کا دعویٰ کر رہا ہے اور بیوی 100 درہم کا دعویٰ کر رہی ہے. 10 درہم سے کم کا تو اعتبار نہیں. تو وہ متعۃ مثلھا 20، اور اس کا متع مثل 20 درہم ہے. تو اب یہاں پر متع مثل کو حاکم بنانے کی بات ذکر اگر کی جائے گی تو اس کا فائدہ ہوگا. فیفید تحکیمها، لہذا متع مثل کو حاکم بنانا یہ مفید ہوگا. اچھا، والمذکور فی الجامع الصغیر، اور جامع صغیر کے اندر جو مذکور ہے تو کہہ رہے ہیں ساکت عن ذکر المقدار، وہ مقدار کے ذکر سے ساکت ہے، وہ مطلق. دیکھیے یہاں پر وہی ہے نا، یہ عبارت کیا کہا، وَإِن طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي نِصْفِ الْمَهْرِ. تو مقدار کا ذکر نہیں ہے، تو اس لیے اگر ایک کو متعین کر دیا ہے تو اس کو بھی اسی کے اوپر محمول کریں گے کہ ایک نے 1000 کا دعویٰ کیا اور دوسرے نے 2000 کا دعویٰ کیا، اور متع مثل اس سے بہت کم ہوتا ہے، اس وجہ سے عورت کے شوہر کی بات معتبر ہوگی. تو اسی کے اوپر محمول کریں گے. اور جامع صغیر کے اندر جو مذکور ہے وہ مقدار کے ذکر سے خاموش ہے، کوئی مقدار ذکر نہیں کی ہے کس نے کتنے کا دعویٰ کیا. فیحمل علی ما هو المذکور فی الاصل، لہذا اس کو اسی کے اوپر محمول کیا جائے گا جو اصل یعنی مبسوط کے اندر مذکور ہے، 1000 اور 2000 کی بات جو کہی گئی ہے. اچھا، وشرح قولہما فیما اذا اختلفا فی حال قیام النکاح ان الزوج اذا ادعى الالف والمرأة الالفین، کہہ رہے ہیں کہ اور طرفین کے قول کی شرح. دیکھیے طرفین نیچے بین سطور میں لکھا ہے نا، کن دونوں کو لکھا ہے؟ امام اعظم اور امام محمد. وہ شاید اس دن کہا تھا نا کہ نہیں طرفین تو ان کو کہتے ہیں امام ابو یوسف اور امام محمد کو، وہ دکھا نہیں پایا تھا، لیکن دیکھیے یہاں پر بین سطور میں موشی نے لکھ دیا ہے. اور طرفین کے قول کی شرح اس صورت میں جبکہ ان دونوں نے اختلاف کیا ہو نکاح کے قائم ہونے کی حالت میں، جس میں پورا مہر دینا ہو. تو اس صورت میں یہ ہے، اوپر خالی اسے ذکر کر دیا نا، مسئلہ تو فرض کیا نہیں کہ اتنا دعویٰ کیا اس نے ایک دعویٰ کیا، تو اس کی شرح یہ کر رہے ہیں. یہ ہے کہ ان الزوجہ اذا ادعى الالف، کہ جب شوہر نے 1000 کا اور بیوی نے 2000 کا دعویٰ کیا، فَإِن كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَلْفًا أَوْ أَقَلَّ، پس اگر مہر مثل اس کا 1000 ہو یا 1000 سے کم ہو، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ، تو بات شوہر کی معتبر مانی جائے گی. بات کس کی معتبر مانی جائے گی؟ شوہر کی معتبر مانی جائے گی. کیا ہوا؟ ہاں، فَإِن كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَلْفًا أَوْ أَقَلَّ، ایک نے 1000 کا دعویٰ کیا، دوسرے نے 2000 کا دعویٰ کیا، اور مہر مثل کتنا ہے؟ پورا 1000 ہے یا 1000 سے کم ہے، تو بات کس کی معتبر ہوگی؟ شوہر کی ہوگی، کیونکہ شوہر کی موافقت کر رہا ہے. وَإِن كَانَ أَلْفَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، اور اگر 2000 ہو مہر مثل یا 2000 سے زیادہ ہو، فالقول قولها، تو بات بیوی کی معتبر مانی جائے گی. مگر اس میں جو ہوگا کہ مہر مثل جتنے کا دعویٰ کر رہے اس سے زیادہ ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے بھائی یہ مان لیا جائے گا کہ اس نے مہر مثل سے کم کر دیا ہے، وہ کم کرنے پر راضی ہے. اور اگر مہر مثل بہت کم ہو اور اس سے زیادہ کا دونوں کا دعویٰ ہو، پھر یہ بھائی مہر مثل جب کم ہے تو شوہر نے کیسے زیادہ کا کر دیا، ابھی زیادہ کا کر دیا اس نے کہ چلو زیادہ ہی دے دیتے ہیں، وہ بھی راضی ہے زیادہ کرنے پر. اور اگر مہر مثل 2000 ہو یا 2000 سے زیادہ ہو تو بات بیوی کی معتبر ہوگی. یہ ہو گیا، ٹھیک ہے. وَأَيُّهُمَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ فِي الْوَجْهَيْنِ، اور دونوں میں سے جس کسی ایک نے دونوں صورتوں میں
چاہے مہر مصر اس کی موافقت کرے یا مہر مصر اس کی موافقت کرے، دونوں صورتوں میں جس کسی نے بینہ قائم کر دیا تقبل، اس کا بینہ قبول کر لیا جائے گا۔ جب بینہ اس کا قبول کر لیا گیا تو پھر دوسرے سے قسم وسم دلانے کی ضرورت نہیں، اس کی ڈگری۔ وَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ، اور اگر دونوں نے بینہ قائم کر دیا، اور اگر دونوں نے بینہ قائم کر دیا، فی الوجہ الاول، پہلی والی صورت میں کہہ رہے تقبل بینتھا لأنہا تثبت الزیادۃ، اور اگر دونوں نے بینہ قائم کر دیا پہلی صورت میں، کون سی پہلی صورت میں؟ پہلی صورت یہ ہے کہ 1000 2000 کا دعویٰ ہے اور مہر مثل کتنا ہے؟ 1000 ہی ہے یا 1000 سے کم ہے، تو اس میں کس کی بات معتبر مانی جا رہی تھی؟ بینہ نہ ہونے کی صورت میں شوہر کی۔ لیکن بینہ قائم کر دے تو جس نے بھی بینہ قائم کر دے اس کی بات معتبر ہو گئی۔ لیکن اگر دونوں بینہ قائم کر دیں تو اب کہہ رہے ہیں کہ دونوں اگر بینہ قائم کر دیں اور مسئلہ کون سا ہو؟ وہ پہلا والا ہو۔ پہلا والا کا مطلب کیا ہوا کہ مہر مثل 1000 یا 1000 سے کم ہے، کہہ رہے ہیں اس صورت میں بات کس کی معتبر ہوگی؟ بیوی کی معتبر ہوگی، بینہ اس کا مانا جائے گا۔ پھر وہی اقام البینۃ فی الوجہ الاول، اور اگر بینہ قائم کر دیا پہلی والی صورت میں کہ جس میں مہر مثل 1000 یا 1000 سے کم ہے، تو تقبل بینتھا، تو عورت کی بات کا بینہ قبول کیا جائے گا۔ کیوں بھائی ایسا ہو گیا؟ کہہ رہے لأنہا تثبت الزیادۃ، اس لیے کہ وہ زیادتی کو ثابت کر رہی ہے۔ اور دعویٰ جو ہوا کرتا، دیکھیے دعویٰ بینہ جو ہوتا ہے یہ ظاہر کے خلاف کو ثابت کرنے کے لیے ہوتا ہے، ظاہر کے خلاف کو ثابت کرنے کے لیے ہوتا ہے، یہی وجہ ہے۔ تو اب دیکھیے ظاہر کے خلاف کون ہوا؟ بھائی 1000 ہے یا 1000 سے کم مہر مثل ہے، اور مرد نے 1000 کا دعویٰ کیا اور عورت نے 2000 کا دعویٰ کیا، تو ظاہر کس کی موافقت کر رہا ہے؟ شوہر کی بات کی موافقت کر رہا ہے نا۔ اب اس نے بھی بینہ قائم کر دیا اور عورت نے بھی بینہ قائم کر دیا۔ عورت نے بینہ قائم کس بات پر کیا ہے؟ ظاہر کے خلاف پر، ظاہر کے خلاف پر اس نے بینہ قائم کیا ہے۔ تو جب بینہ ظاہر کے خلاف ہو وہی معتبر ہوتا ہے۔ مثال اس کی دی ہے جیسے کہ یہ موبائل ہے، میرے ہاتھ میں، میرے قبضے میں ہے، میں نے دعویٰ کیا کہ یہ میری ملک ہے اور میں نے گواہ پیش کر دیا 2 لوگوں کو، اس نے گواہی دے دی کہ ہاں انہی کی ملک ہے، اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ موبائل، آپ نے بھی دعویٰ کیا نہیں 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 یہ ہمارا ہے، اور لے آئے نصیر الدین کو پکڑ کر کے کہ چلو گواہی دے دو۔ نصیر الدین نے آ کر کے گواہی دے دی کہ نہیں یہ الٹا ہو گیا، کا اطہر نے گواہی دے دی، نصیر الدین نے دعویٰ کیا کہ نہیں یہ میرا ہے، اور اطہر نے آ کر کے گواہی دے دی ہاں نصیر الدین ہی کا ہے۔ تو اب دیکھیے بینہ دونوں طرف سے ہو گیا۔ میں نے بینہ قائم کیا ہے تو میرا دعویٰ ظاہر کے موافق ہے، کیونکہ میرے ہاتھ میں ہے، ہاتھ میں ہونا یہ میری موافقت کر رہا ہے، میرے قبضے میں ہونا، اور آپ کے ہاتھ میں نہ ہونا یہ آپ کی مخالفت کر رہا ہے، لیکن آپ نے بھی بینہ قائم کر دیا۔ تو آپ کا بینہ ظاہر کے خلاف کے لیے ہے اور میرا بینہ ظاہر کے مطابق کے لیے ہے، تو بینہ کس کا مانا جائے گا؟ جس کا ظاہر کے خلاف ہو۔ تو اب یہ موبائل آپ کے ہاتھ میں چلا جائے گا، ہاں۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی دیکھیے مہر مثل موافق ہے کس کے؟ شوہر کے، اور عورت کے مخالف ہے، بینہ دونوں نے قائم کیا، تو بات کس کی مانی جا رہی ہے؟ جس کا بینہ ظاہر کے خلاف کو ثابت کر رہا ہے۔ چلیے خیر وہی نقام البینۃ، اور اگر دونوں نے بینہ قائم کر دیا پہلی والی صورت میں تقبل بینتھا، تو عورت کا بینہ قبول کیا جائے گا، لأنہا تثبت الزیادۃ، اس لیے کہ اس کا بینہ زیادتی کو ثابت کر رہا ہے، یعنی ظاہر کے خلاف کو ثابت کر رہا ہے۔ وفی الوجہ الثانی، اور دوسری والی صورت میں کہ جب کہ مہر مثل 2000 یا 2000 سے زیادہ ہو اور بینہ دونوں قائم کر دیں تو شوہر کا بینہ معتبر ہوگا، کیونکہ اب شوہر کی جو بات ہے یہ ظاہر کے خلاف ہے، مہر مثل موافقت بیوی کی نہ کر رہا ہے۔ کہ لأنہا تثبت الحد، اس لیے کہ اس کا بینہ
اسقاط کو ثابت کر رہا ہے، اس کا بینہ کیا کر رہا ہے؟ اسقاط کو ثابت کر رہا ہے، یعنی عورت کے دعوے کے خلاف کو ثابت کر رہا ہے۔ عورت زیادہ کا دعویٰ کر رہی ہے اور اس کا بینہ کس کو؟ اس کے دعوے کے خلاف، یعنی اس بات پر کو ثابت کر رہا ہے کہ اس نے کم کر دیا مہر مثل سے، تو اس لیے اس کی بات مانی جائے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ تو رہا اس صورت میں جب کہ مہر مثل دونوں کے دعوے سے نیچے ہو یا ان دونوں میں سے ایک کے دعوے کے مطابق ہو، یعنی دونوں کے دعوے کے نیچے ہو یا جو ادون ہے اس کے بالکل مطابق ہو، یعنی 1000 ہو مثلا یا 1000 سے کم ہو، اور پھر دوسرا یہ کہ دونوں کے دعوے سے زیادہ ہو یا بعد والے کے موافق ہو بالکل، یعنی 2000 ہو یا 2000 سے زیادہ ہو۔ لیکن ایک صورت تیسری یہ بھی ہو سکتی ہے نا، دونوں کے دعووں کے بیچ میں ہو، 1000 کا دعویٰ ادھر 2000 کا دعویٰ، اور مہر مثل کتنا؟ 1500۔ تو اب کیا کیا جائے گا؟ دیکھیے، وَإِنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ، اور اگر اس کا مہر مثل 1500 درہم ہو، تحالفا، اور بینہ کسی کے پاس نہ ہو، تو ایسی صورت میں کسی ایک سے قسم نہیں دلائی جائے گی، دونوں قسم کھائیں گے۔ کیا ہوگا؟ دونوں قسم کھائیں۔ اچھا، اب اس میں یہ ہوگا کہ دونوں سے کہا جائے گا تم بھی قسم کھاؤ تم بھی قسم کھاؤ۔ اب اگر کوئی ایک انکار کر دے رہا ہے تو جو انکار کر دے رہا ہے اس کے خلاف فیصلہ ہو جائے گا، اور جو اس نے قسم کھا لی اس کے موافق فیصلہ ہو جائے گا۔ اور اگر کہہ رہے ہیں وَإِذَا حَلَفَا، اور اگر دونوں نے قسم کھا لی تو پھر دعوے ختم، مہر مثل حاکم ہو جائے گا، مہر مثل ہی دے دیا جائے گا۔ کہہ رہے وَإِذَا حَلَفَا، اور جب دونوں قسم کھا لیں، تجب 1500، تو پھر 1500 یعنی جو مہر مثل ہے وہ واجب ہوگا۔ دیکھیے، تو اس صورت میں کیا ہوا، یہ اب تک جو آپ نے پڑھا تو اس میں کیا ہے کہ اگر مہر مثل دونوں میں سے کسی ایک کی موافقت کر رہا ہے تو اس کا مسئلہ الگ ہے، یعنی ایک ہی کو قسم دلائی جائے گی، جس کی موافقت کر رہا اسی کی قسم دلا کر کے اس کی بات معتبر ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی کی موافقت نہ کرے، بیچ میں آ جائے، تو دونوں سے قسم دلائی جائے گی، یہ تفصیل کے ساتھ کہ دو صورتوں میں ایک سے قسم دلائی جائے گی، اور تیسری والی جو صورت ہے اس صورت میں دونوں سے قسم دلائی جائے گی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ھذا تخریج الرازی، یہ امام ابو بکر جساس رازی کی تخریج ہے، امام ابو بکر جساس رازی کی تخریج۔ ان کی تخریج کا مطلب کیا ہوا کہ انہوں نے طرفین کے قواعد کی روشنی میں یہ مسئلہ ذکر کیا کہ ان دو صورتوں میں ایک سے قسم دلائی جائے گی، اور تیسرے والے مسئلے میں دونوں سے قسم دلائی جائے گی۔ ان کے قواعد کی روشنی میں یہ انہوں نے تخریج کی ہے، یعنی یہ سمجھا ہے، ان کی رائے ہوئی۔ وقال الکرخی، اور امام ابو الحسن کرخی جو امام رازی کے استاد بھی ہیں، انہوں نے کہا یتحالفان فی الفصول الثلاثۃ، تینوں صورتوں میں دونوں سے قسم دلائی جائے گی، دونوں قسم کھائیں گے۔ یتحالفان فی الفصول الثلاثۃ، تینوں صورتوں میں دونوں قسم کھائیں گے۔ اچھا، آپ دونوں قسم کھائیں گے، پھر اخیر میں ثم یحکم مہر المثل بعد ذالک، پھر اس کے بعد مہر مثل کو حاکم بنایا جائے گا، یعنی جب دونوں قسم کھا لیں گے تو پھر مہر مثل دلا دیا جائے گا۔